شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. تیری نہیں مثال کوئی، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کرے عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کرے عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی
ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، آمادہ مجھ کو یوں تو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ مجھ کو یوں تو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہرباں، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہرباں، ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں عالیہ جمشید آپ کے ساتھ، سید مہاد علی شاہ تھے ہمارے ساتھ تلاوت پر، اور سیدہ ایمن حسینی تھی ہم پر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محرم الحرام آج ہم چھٹا محرم منا رہے ہیں، اور اس کی مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا مہینہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا۔ 6 محرم ہمیں واقعہ کربلا کے ان لمحات کی یاد دلاتا ہے جب امام حسین کے اور ان کے جاں نثار ساتھی اور حق اور سچائی کے راستے پر ثابت قدم تھے۔ 6 محرم تک کربلا کے میدان میں حالات مزید سخت ہو چکے تھے۔ یزیدی لشکر نے اہل بیت پر سخت دباؤ بڑھا دیا تھا، لیکن امام حسین نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ آپ کا پیغام تھا کہ عزت اور حق کی خاطر ہر قربانی دی جا سکتی ہے، مگر باطل کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ بالکل جی، کربلا کا واقعہ ہمیں محبت، اثار، قربانی اور اسلام کی خاطر مر مٹنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عین الرضا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ ہیں بشرا ارشد، ہمارے ساتھ ہے فرید احمد خورشیدی صاحب۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، ہم ان کی طرف چلیں گے اور 6 محرم الحرام کے حوالے سے ان سے قصے، مطلب آج کربلا کا جو قصہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں۔ عین الرضا آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ 6 محرم کو بہت سخت حالات ہو چکے تھے؟ مسلسل اچھا سر، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جی، پھر واپس آتے ہیں۔ چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ السلام علیکم جی، واپس آ چکے ہیں ہم لوگ۔ چھوٹی سی نشست پہلے ہم نے کی، تھوڑی سی فنی خرابی کی وجہ سے ہم چلے گئے تھے۔ ہم ڈاکٹر عین الرضا کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا کربلا کا واقعہ جو ہے، ہر اس میں کسی نہ کسی جو خاص لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، ان کے ساتھ منسلک ہے۔ تو آج کیا کہتے ہیں آپ، کس کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ جو تواریخ ہیں، پہلی تاریخ سے اور 10 محرم تک،
کیونکہ واقعہ کربلا کی جتنی شہادتیں ہیں وہ سب 10 محرم کی ہیں. ایک ہی دن تمام شہادتیں ہوئی ہیں جو تقریباً ظہر سے عصر تک کے درمیان میں. لیکن کیونکہ سارے شہید بہت زیادہ ہیں اور ان کے واقعات زیادہ ہیں اور بیان کرنے کے لیے خاص طور پر پرسہ دینے کے لیے جو دن ہم نے مقرر کر دیے ہوئے ہیں وہ اس لحاظ سے آج 6 محرم کو حضرت علی اصغر علیہ السلام جو کربلا میں 6 ماہ کے بچے تھے ان کا دن آج کا مخصوص پرسہ دینے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے. تو پچھلے دنوں پہلی محرم سے اور آج 6 محرم ہو گئی ہے. 5 دن ہم لوگوں نے مسلسل جو بات کی ہے وہ خانواد رسالت محمد وآل محمد علیہ السلام کے حوالے سے ان کے فضائل ان کے مصائب اور خاص طور پر جب کربلا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک عشق کی منزل ہے جو کربلا میں تمام خانواد رسالت کے جو لوگ پہنچے ہیں. دیکھیں جنرلی تو حجاز میں اور اس سے باہر بھی شام میں یمن میں عراق میں مدینہ مکہ تو حجاز میں آ جائیں گے سب جگہوں پر تھے تو مسلمان ہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کی کہنا اور ہونا اس میں 100% کوئی نہ صحیح ہو پاتا ہے نہ غلط ہو پاتا ہے. اور جہل یا ناواقفیت یعنی لا علمی کی بنا پر بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلاً اگر بہت سے لوگ کربلا کے میدان میں شریک نہ ہو پائے ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے نالج میں ایز سچ اس طرح سے بات نہ آ پائی ہو کہ وہ وہاں ان کا ساتھ دینے کے لیے کہیں پر آمادہ ہوتے. ویسے بھی کیونکہ جب آپ مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے جنگ کا ارادہ نہیں کیا ہوا ہے. آپ جب مکہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہیں اس وقت بھی جنگ کا ارادہ نہیں کیا ہوا ہے. دیکھیں جب جنگ کے ارادے سے نکلا جاتا ہے تو ایک لشکر ایک فوج ایک تیاری کے ساتھ نکلا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں ٹوٹل 72 افراد ہیں اور جن میں بوڑھے اور بچے بھی شامل ہیں ان 72 میں. اور ان کے علاوہ وہ بیویاں ہیں بچے ہیں ہاں بچے ہیں بیویاں ہیں جو اپنے گھر والوں کو لے کے بیویوں کو لے کے جنگ میں نہیں نکلا جاتا ہے. تو وہاں یہ کنڈیشن تھی کہ وہ تو انہوں نے نکلنا تھا یہاں سے اور کوفہ جانا تھا. تو اب کیوں کوفہ جانا تھا کہ جب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا دور تھا تو آپ نے مدینہ سے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ منتقل کر دیا تھا جس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن خاص جو وجہ زیادہ سامنے آتی ہے وہ یہ وہی تقدس کا حرمت کی بات کہ کیونکہ مولا علی کے بھی دشمن بہت زیادہ ہو رہے تھے. وہ کیونکہ یہ جو آخری جو جملہ جو یزید کا جو جملہ جناب زینب کے قید کرنے کے بعد دربار میں ہے اور جب یہ قیدی بنا کے لائے گئے اہل حرم تو اس نے کا ایک جملہ ہے خاص جو کہ آج میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے میں نے احد کا بدلہ لے لیا ہے میں نے خندق میں نے ان جنگوں کا جس میں ہم میرے بڑے مارے گئے. تو وہ تو ایک سلسلہ مائنڈ سیٹ والا جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ وہاں بات صورتحال یہ تھی اور یہاں یہ کہ امام علی مقام کربلا پہنچ گئے اور انہوں نے پہنچ کے سب سے پہلے تو وہاں پر دیکھیں وہی بات تھوڑی سی آ جائے گی ہلکا سا ریپیٹیشن آئے گا اس میں پچھلے پروگرام کے لحاظ سے ضرورت ہے اس لیے کہ آپ کو ارادہ ایسا جنگ کا نہیں تھا لیکن جو حضور سرور کائنات کی حدیث کے مطابق آپ کی شہادت آپ کو پیش کرنی تھی اور کربلا کے ہی میدان میں پیش کرنی تھی. پر وہ جب گھر سے نکلے تھے جب ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز ہوگی وہ تو خط آیا تو وہ کوفہ میں ایک بات بتا رہی ہوں وہ تو کوفہ گئے وہ خط آنے پر کہ انہوں نے بلایا کہ آپ آئیں تو کوفہ جو تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کا تھا. میں ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں ایک ہے ظاہری بات ایک ہے باطنی. باطنی لحاظ سے تو وہ اتنی پاور رکھتے تھے کہ وہ اگر چاہیں تو زمین میں سے پانی نکالتے ہیں پیاسے نہیں رہ سکتے تھے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے تو جو ان کے کم تر ہیں جن سے یہ افضل ہیں وہ حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی تو پانی نکل آیا تھا زمزم.
تو اس طرح ان کی جو ان کی باطنی حیثیت ہے وہ بہت بلند ہے، تو اس لحاظ سے تو ان کی واقفیت سب کچھ ہے، لیکن ایک ظاہری لحاظ سے وہ جو کربلا میں انہوں نے پہنچ کر زمین خرید لی اور اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، تو لیکن وہ کسی کی زمین پر بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ دفن ہوں یا ان کا مزار بنے، تو اس طرح سے وہ یہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے پھر بات آئے گی تو آگے پھر اگر آپ چلیں کہیں گے۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں زین کی طرف، زین ہمیں نوحہ سنائیں گے۔ بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، آ لوٹ کے آ جلال میرے جی بر کے ناز اٹھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے، ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے، تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے، تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے، میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے، آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے، آ لوٹ کے اصغر آ بیٹا تیرا کرتا میں بدلاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، بھول نہیں سکتی ماں اصغر پیاسے ہوٹ تیرے بیٹا، خالی خالی گود ہے اور زندہ ہے، آجا ماں کے پاس آجا، آنند مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس بجھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، آ لوٹ کے آ جلال میرے جی بر کے ناز
آس ہے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. زین ہمارے ساتھ تھے، اور جب کسی بچے کی شہادت کا سنتے ہیں، جب زین یہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنے تینوں بیٹے ایسے لگتا ہے، اللہ میں معاف فرمائے، مجھے اپنے تینوں بچے ایسے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ جس کی اولاد ہوتی ہے نا، اس کو اولاد کا درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں بشرا کی طرف. بشرا، سختی کا ٹائم ہے، پانی بند ہو رہا ہے. سر نے کہا کہ پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر 7 محرم کو وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو پانی انہوں نے جمع کیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس میں روشنی ڈالنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو شہادت تھی یہ ایک امتحان تھا، اور یہ کسی یہودی کافر کے خلاف نہیں تھی، یہ ایک مسلمان کے خلاف تھی، اور یہ اس کے بھی خلاف نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جہاد تھا. اور اس کو روکنے کے لیے جب انہوں نے اپنا مدینہ اور چھوڑا ہے، مسلمان تھا وہ، نماز جماعت پڑھاتا تھا، اذان دیتا تھا. اس نے اپنے اس کے ساتھ گورنر کے ساتھ بھیجی اطلاع کہ جی خلافت اس نے سنبھال لی ہے امیر معاویہ کے بعد یزید نے. تو اور ان کو پیغام بھجوایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اس کی بیعت کر لیں. تو اس نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ مجھ جیسا شخص، تم جیسے شخص، یہ جملے آج تک گونج رہے ہیں ہماری ذہنوں میں، اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. اور پھر اس سے کہ مدینے کی حرمت برقرار رہے. آج تک لوگ، مطلب ہمیں یہ باتیں بار بار بتانا پڑتی ہیں کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، آج کل جو بچے ہیں انہیں نہیں پتا ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں وہ نکلے تو پوری فیملی کو لے کے کیوں نکلے، بچے کیوں لے کے نکلے؟ کیونکہ وہ تو ہجرت کی، ایک حضور نے ہجرت کی تھی کفار کی وجہ سے، مدینے سے مکہ آئے تھے، اور یہ انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے قیام کیا. اب وہاں مدینہ سے مکہ گئے، وہاں رکے، وہاں یہ رجب 28 رجب سے شروع ہو گیا تھا یہ سفر. یہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے جب حج ہو رہا تھا، حج چل رہا تھا، اس وقت اطلاع آئی کہ حجاج میں بحروب دھار کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ. تو پھر اور کوفہ سے مسلسل شام سے خط آ رہے تھے جو 3 بورے بھر چکے تھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے پڑھا کہ کوفہ کے لوگ جو تھے حضرت علی کے ساتھ تھے، تو حضرت امام حسین اس لیے وہاں سے نکلے کہ یہ میرے باپ کی جگہ ہے اور یہ سب لوگ میرے ساتھ ہوں گے. صحابہ نے منع کیا کہ نہ جائیں کیونکہ کوفہ والوں کی زبان کا بھروسہ نہیں ہے. پر وہ پھر ہم نے پچھلے دفعہ بھی بات کی کہ پھر وہاں کے جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. تو انہوں نے اہتمام حجت پورا کیا. انہوں نے مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا. وہاں وہ گئے، ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی، بیعت بھی کی کہ ہاں ہم ساتھ ہیں، انہیں تسلی دلا دی. اب یہاں آج جیسا ماحول تو نہیں ہے نا کال ملائی اور بتا دیا. انہوں نے لکھ کر خط بھیج دیا. جب قاصد آیا، اس نے بتایا سارے حالات صحیح ہیں، تو انہوں نے یہاں سے سفر شروع کیا اور 2 محرم کو یہ وہاں پہنچ گئے. وجہ کیا تھی؟ یہ لڑنے نہیں گئے تھے، یہ حق کی بقا کے لیے گئے تھے. اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ تقریباً 72 لوگ تھے، اور جن میں 21 اہل بیت تھے جو ان کے گھر کے تھے. اس میں 2 بیویاں تھیں، 2 شہزادیاں تھیں، ایک سکینہ تھی جسے سب سکینہ کہتے ہیں، سکینہ تھی. علی اصغر تھے، علی اوسط تھے، علی اکبر تھے، اور علی اوسط کو زین العابدین کے لقب سے پہچانا جاتا ہے. یہ سب ساتھ تھے. تو انہوں نے وہاں پر جب پہنچے، ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا جگہ ہے، تو پتہ چلا یہ کرب و بلا ہے، کرب و بلا کا میدان. انہوں نے کہا بس یہیں قیام کرنا ہے، کیونکہ یہیں یہ کربلا کا واقعہ ہونا تھا. اور یہ پیدائش کے وقت بتا دیا تھا کہ ان کی کیونکہ جب گود میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا
لقت جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ مغمور بھی تھے وہ پریشان ہوئی کہ غم کس بات کا ہے، تو انہوں نے کہا آج سے 50 سال کے بعد یہ شہید ہو جائے گا، اور کربلا کے میدان میں کربلا کی مٹی ام اسما کو دی تھی، سلمہ کو جو انہوں نے رکھی، ام سلمہ کو دی تھی جو لال ہو گئی تھی، خون میں تبدیل ہو گئی تھی 10 محرم والے دن. تو اس وقت ان سے پھر کہا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، مان جائیں. ان پہ سختیاں تو ہو رہی تھیں، ان کو تنگ ہزاروں کے لشکر بھیجے جا رہے تھے جو ارد گرد ان کے جمع ہو رہے تھے. آپ کچھ مطلب اگر ہم ان کے لیے شہادت پہ نہیں روتے ہیں، ہمیں جو رونا آتا ہے ان کو جو تکلیفیں دی اس پہ آتا ہے. شہادت تو فخر کی بات ہے، زندہ رہتے نا، کہتے ہیں شہادت تو فخر کی بات ہے، بہادری سے. ظلم کے ان پہ جو سختیاں ڈالی، انہیں جو تنگ کیا، انہیں یہ نہیں دیکھا کہ بچے ساتھ ہیں. یہ 6 مہینے کے تھے علی اصغر جو تھے، اور انہوں نے اپنے والد کے نام پر تینوں بیٹوں کا نام رکھا تھا، پہچان کے لیے اکبر، اصغر اور اوسط تھا، ورنہ سب کا نام علی، حضرت علی شیر خدا، باب العلم کے نام پر رکھا تھا. تو ان لوگوں نے ان کو ستایا، اور پھر ان سے پھر کہا کہ ہو آیا حر بن یزید، اس نے آ کے کہا ابھی موقع ہے، بس کرو یہ سب اور بیعت کر لو. انہوں نے کہا نہیں، آج اگر یہ ہو گیا تو پھر لعاب رسول اور میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ نہیں، آج مجھے نہیں. اور حقیقت ہے وہ اس وقت جب سر کاٹ کے نیزے پہ کیا، تب بھی غور سے دیکھا جائے تو ان کا سر سب سے اونچا تھا. تلاوت تو کر رہے تھے لیکن وہ تو نیزے پہ گھما رہے تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے تو حد کر دی. لیکن وہ اس وقت بھی ساری دنیا سے اونچا ان کا سر تھا، کٹنے کے بعد بھی. تو یہ باریکیاں ہمیں بتانا ہوتی ہیں. زندہ رہنا تھا، یہ سبق ملنے تھے. اور یہ تو امتحان تھا، یہ جہاد نہیں تھی، یہ جنگ نہیں تھی. ہاں جی، یہ کسی سیٹ کے لیے جنگ نہیں تھی، کیونکہ انہیں تو دھوکہ دے دیا کوفے والوں نے. اور ان کا پتہ تھا کہ جب رستے میں ایک شاعر ملا تو اس نے کہا ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں نہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. کیونکہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے مسلم بن عقیل کے پیچھے تو ہاتھ کھول دیے انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ جی دور سے ہمیں کوئی دیکھے گا تو ہم کہہ دیں گے ہم نماز پیچھے جماعت تھوڑی پڑھ رہے تھے. ان کو تو یہ دکھا رہے تھے، اور اسی طرح پیچھے سے غائب ہونا شروع ہو گئے. کئی ہزار تھے، کچھ 100 رہ گئے، پھر 3-4 رہ گئے، اور جب آخری نماز کے انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی تھا ہی نہیں. اچھا بشرا، اس کو کنٹینیو کریں گے، چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر کرتے ہیں مزید بات. شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین
حسین اور حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے، کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما ہے، کوئی فاطمہ کے بعد شبیر کے بھائی بلاتے رہے جسے، شبیر کے بھائی بلاتے رہے جسے، اور کیا سوال کریں اس عطا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ اور دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان۔ اسامہ الخیری ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم 6 محرم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں میدان کربلا کے وہ حالات یاد آتے ہیں جہاں امام حسین اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ حالات دن بدن سخت ہوتے جا رہے تھے، لیکن حق کے علمداروں کے حوصلے بلند تھے۔ کربلا کا پیغام صرف ایک جنگ کا بیان نہیں، بلکہ ایک فکر، ایک نظریہ اور ایک عظیم مقصد کا نام ہے۔ امام حسین نے یہ واضح کر دیا کہ اگر حق اور باطل کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو ایک مومن ہمیشہ حق کا انتخاب کرتا ہے۔ ہم چلتے ہیں فرید احمد خورشیدی کی طرف۔ سر، 6 محرم الحرام آ گیا اور کربلا کا واقعہ یاد آ گیا، سختیاں یاد آ گئیں، ان کے ظلم یاد آ گئے، جن کو سوچ کر آج بھی ہم رو پڑتے ہیں۔ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد کہ یکم محرم سے آج 6 محرم تک مسلسل ہم شہدائے کرب و بلا کی شان میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب اس کا کرم ہے جی۔ بے شک، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ نواسے ہیں،
اور وہ نواسے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں وعدہ کیا اور جوانی میں اس وعدے کو نبھایا، کربلا کے سرزمین پر آ کر حق کی خاطر آپ نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانیاں پیش کر دیں، لیکن حق کے سامنے اپنے سر کو بلند رکھا اور سر کو جھکایا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور ان کی کرم نوازیاں اور ان کی مہربانیاں کہ جن کے نواسوں نے حق کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی اور دین حق کا علم جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک ان کا یہ ذکر چلتا رہے گا، ہمیشہ بلند رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلتے ہیں جی ہم فاطمہ عدیل کی طرف۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر، رضائے خدا سے کٹانے چلے ہیں۔ وہ دلدل پہ دیکھو شہادت کے دھن میں، چلے ٹیگ لے کر کہ شیر خدا کی، شیر خدا کی، اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ، لعینوں کی ہستی مٹانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر، کھڑے کہہ رہے ہیں یہ زہرا کے جانی، زہرا کے جانی، لعینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو مٹانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ جدھر دیکھیے موت کا ہے اندھیرا، یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا، دل آج میرا، ہزاروں کے نرگے میں شبیر تنہا، لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ بالکل جی، وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ اور جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور جب ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو یہ ہم نے سب ان سے سیکھا
جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں دانش علی کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے, زندگی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے, زندگی سجدے میں ہے. اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر, وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر, فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. اور وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ, وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ, اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے. اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. اور حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق, حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق, ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے. ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے. اور اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا, اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا. راکب بے دوش پیمبر
آخری سجدے میں ہے راقب دوش پیمبر، آخری سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ بالکل جی، دانش علی ہمارے ساتھ ہے۔ کربلا ہمیں اتحاد کا بھی درس دیتی ہے، اختلافات کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، محبت، رواداری اور بھائی چارے کا فروغ دینا چاہیے۔ 6 محرم کے موقع پر ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اخلاق، کردار اور رسولوں کی حفاظت کا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بی بی سکینہ جو اپنے باپ کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی اور وہ بچوں کو وہاں پر تسلی دیتی تھی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا 6 سال کی بچی جو کربلا کے میدان میں، اور خود حضرت علی اصغر جو بچے ہیں وہ جب 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا ہے مدینہ سے، اس وقت تقریباً 19 روز کے ہیں۔ اب چونکہ یہ روانگی مدینہ سے مکہ سے کربلا، یہ ایک ڈیوریشن گزرا ہے، تو وہاں پہنچنے تک وہ 6 ماہ کے ہو جاتے ہیں حضرت علی اصغر۔ صحیح۔ مقام عشق حقیقی ایک ایسی منزل ہے جو تمام اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائی لب بام ابھی، یعنی آگ میں حضرت ابراہیم کا کود جانا، داخل ہو جانا بے خطر، وہ ایک عشق حقیقی کی ایک منزل ہے۔ صبر خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ بدر کی جنگ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور حنین آخری میں آتی ہے، تو اس طرح شروع کی جنگ سے آخر تک علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ٹوٹل یہ جتنا مارکے ہیں یہ عشق کے مقام ہیں، عشق حقیقی کے۔ اب انتہا اس کی ہمیں کہاں ملتی ہے؟ جب اپنی شہادتیں پیش کرتے ہیں، یعنی وہ جو بات ہو چکی ہے کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، تو یعنی یہ مقام بھی ہے جہاں جان لینا پڑتی ہے کفار کی، وہ بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ زبردستی جان نہیں لی جاتی ہے، پہلے آفر کیا جاتا ہے کہ دیکھو دین اسلام اختیار کر لو، پھر اس کے بعد ان کو آپشن دیا جاتا ہے اچھا ہم نہیں مارتے تم بھاگ جاؤ۔ تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ بھی پہلے تم وار کرو۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا ضرب ید اللہ والی بات، یہ ہو گیا جو مارکا اس طرح سے سر کرنا، اور ایک مارکا سر کرنا ہے اپنی جان دے کر۔ اب جان دینے میں اپنی جان دینا ایک بہت ہی ایسی بات ہے، اہم بات ہے، کم نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ابھی آپ نے بھی یعنی ایموشنل ہو جاتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا بھی سنتے ہیں، اور ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جو صاحبان اولاد ہیں وہ اولاد کے غم کو، اولاد کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور کجا وہ غم اور تکلیفیں، مصیبتیں، آلام، پریشانیاں جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے اور ان کے خانوادے کی جو اولاد، جو بچے، جناب سکینہ کا واقعہ یوں ہے کہ جب وہ شام غریبہ میں جب سب قتل کر دیے گئے، لاشیں پامال کر دیے گئے، تو جناب سکینہ جو ہیں وہ ایک طرف دوڑیں۔ اب بات آئیے تو میں سوال کیا اس لیے میں کیونکہ انہوں نے تو اپنے بابا سے کچھ کہا، ہاں آئے گی، کیونکہ ہم ابھی بی بی سکینہ کے حوالے سے تھوڑا سا، ہاں تو میں وہی بتا دیتا ہوں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ دوڑیں، ان کے دامن میں کرتے میں آگ لگ گئی، اور وہ دوڑ رہی تھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کی طرف بڑھا کہ ان کی آگ کو بجھا دوں۔ وہ کہنے لگی اے شخص ہم سید ہیں، سیدہ ہیں، ہم سید کی اولاد ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہمارے قریب نہیں آنا، ہمیں ہاتھ نہیں لگانا۔ بولا نہیں بیوی میں تو آگ بجھانے آ رہا ہوں۔ وہ بیوی دوڑتی ہیں کربلا کے میدان میں، بابا کو ڈھونڈتی ہیں، میرے بابا کہاں ہیں، دیکھتی ہیں، آخر ایک جگہ جا کر وہ بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھیں۔ امام حسین نے تہجد کی نماز میں دعائیں کر کر کے ان کو مانگا تھا،
اب اتنی محبت اور انسیت تھی کہ وہ امام حسین ان کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے. وہ گئیں اور سینے پہ جا کے سو گئیں. جناب زینب تلاش کرنے لگی کہ یہ شام غریباں اندھیرے میں سکینہ نہیں مل رہی ہے. وہ دوڑتی ڈھونڈتی گئیں تو دیکھا کہ وہ باپ کے سینے پر. بولا بیٹا تم نے باپ کو کیسے پہچانا؟ میرے بھائی حسین کو کیسے پہچانا؟ ان کے تو سر بھی قلم ہو چکا ہے, ان کے تو لباس بھی تمام ہو چکا ہے. تو بولا بی بی اماں میں تلاش کرتی پھر رہی تھی, بابا بابا, تو مجھے اس لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ, یا میرے بچے آ جا. اور حالانکہ جو انگوٹھی تھی بابا کے ہاتھ میں نے دیکھا کہ وہ بھی ظالم نے انگلی کاٹ دی ہے اور انگوٹھی لوٹ لیا ہے, اور خود بی بی کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا, کیونکہ جو بالیاں ہیں وہ جو لوٹنے لگے ہیں جب ظالم مال, تو اس میں اس طرح چھین کر لوٹا ہے انہوں نے. اچھا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ امام حسین جب جا رہے تھے لاسٹ میں تو بی بی سکینہ وہاں موجود تھیں, تو جب امام حسین جا رہے تھے تو زلجنا جو ان کا گھوڑا تھا وہ رک گیا, وہ آگے نہیں جا پا رہا تھا. تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا وجہ تھی. تو وہ پھر نظر پڑی تو وہ اس طرح ہوا کہ جب رخصت ہوئی ہے, تمام شہداء کی شہادت ہو چکی ہے, تو آخر میں جناب زینب نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کروایا اور بڑے شان سے ان کو رخصت کیا. اور بھیا بولا آپ رن میں جا رہے ہو, تو وہ رن میں جاتے ہوئے وہ اس پر ہم پچھلے بات آگے آئے گی کریں گے. تو وہ جب جانے لگے تو آپ نے جب زلجنے کو بڑھایا تو زلجنا چل نہیں رہا تھا, وہ رک گیا. تو بولا زلجنا یہ آخری وقت میں تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے کیا؟ تم تو ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتے رہے ہو. تو زلجنا نے سر جھکا کر اشارہ کیا تو پاؤں سے سکینہ لپٹی ہوئی تھی زلجنے سے. ڈلی جب قیدی زندان ہوئی, روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی, جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی, اور لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی, اور قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی کہ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی, قیدی کہتا ہے کوئی, کوئی یتیمہ بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے, اور کیا کروں اپنے
तमाचों की शिकायत तुमसे और सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो और उम्र हो 4 बरस और कमर में कम हो और आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा आप थे दूर तो मैं सारे सितम कहती रही आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही और रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं से ना सकी और आपके सामने जब शिब्र ने मारा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा कैदी कहता है कोई कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा जी ज़ैन अली हमारे साथ है अहमद फरीद अहमद की तरफ चलते हैं 2 कलाम कोई पेश कर दें अच्छे से बारगाह में एक कसीदा है जो कि लिखने की भी सादत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह उसके चंद शेर पेश करता हूँ दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह कसीदा लेका पढ़े जा रहा हूँ कसीदा लेका कसीदा लेका पढ़े जा रहा हूँ कसीदा लेका पढ़े जा रहा हूँ मुकद्दर को अपने मैं चमका रहा हूँ मुकद्दर को अपने मैं चमका रहा हूँ कसीदा लेका हटो मुश्किलों वरना मुश्किल कुशा को हटो मुश्किलों वरना
مشکل کشا کو میں ناد علی پڑھ کے بلوا رہا ہوں، میں ناد علی پڑھ کے بلوا رہا ہوں، قصیدہ علی کا۔ حسن و حسین کی غلامی میں رہ کر، حسن و حسین کی غلامی میں رہ کر مکہ ایک جنت میں بنوا رہا ہوں، مکہ ایک جنت میں بنوا رہا ہوں، قصیدہ علی کا۔ فرید اپنے پیاروں کا صدقہ وہ دیں گے، فرید اپنے پیاروں کا صدقہ وہ دیں گے، میں دامن کو اس در پہ پھیلا رہا ہوں، میں قصیدہ علی کا۔ سبحان اللہ۔ فرید احمد خورشیدی ہمارے ساتھ ہیں، اب ہمارے ساتھ ہیں عدنان جیلانی، ان کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام اس طرح سے بچایا حسین نے، اسلام اس طرح سے بچایا حسین نے، سجدے میں سر کو اپنے کٹایا حسین نے، مسجد سے آ رہی ہے جو آذان کی صدا، مسجد سے آ رہی ہے جو آذان کی صدا، کنبہ لٹا کے دین کو بچایا حسین نے، شیر خدا کے شیر نے بیت نہ کی قبول، شیر خدا کے شیر نے بیت نہ کی قبول، باطل کو جان دے کر مٹایا حسین نے، جو راہ حق میں جان
لٹایا کیے نصیر جو رائے حق میں جان لٹایا کیے نصیر مرتے نہیں ہے وہ یہ بتایا حسین نے سجدے میں سر کو اپنے کٹایا حسین نے. یہ کربلا ہمیں ہر دن پہلے محرم سے لے کے 10ویں محرم تک ایک سبق دیتا گیا ہے، اور آج ہم 6 محرم منا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں آپ. دیکھیں مسلسل جو حضور سرور کائنات کے آنے سے لے کر اور بعد کے آل رسول اہل بیت اطہار میں جو کچھ چیزیں ہیں ہمیں سبھی سبق دیتی ہیں، لیکن کربلا کا واقعہ کیونکہ اسپیشل نوعیت کا ایک خصوصی نوعیت کا ایک واقعہ ہے جو تاریخ میں، تاریخ انسانیت، تاریخ آدم و عالم میں اس طرح کے کوئی واقعہ نہ ہوا، نہ ہونے جیسا کوئی امکان ہے. کیونکہ نواسے رسول کی شہادت، ان کے اہل خانہ، بچوں کی، بڑوں کی، اصحاب کی، انصار کی، سب کی شہادتیں بہت بڑی شہادتیں رہی ہیں وہاں. تو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح سے حق پر قائم رہ کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. بے شک ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن ہمیں کسی صورت حق کو نہیں چھوڑنا ہے. اب مشہور ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو وہ کوفے پر بات ہم نے کر چکے ہیں، شام پہ بھی. تو لیکن وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ایک لفظ جملہ کہ اب آج ہم کوفی نہیں ہیں، آج ہم کراچی کے ہیں، آج ہم پاکستان کے ہیں، آج ہم یہاں کے ہیں. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ اب ہم کوفی جیسے نہ بنیں، ہم امام علی مقام کے مقام کو سمجھیں، ان کی منزلت کو سمجھیں، ان کی شہادت کو سمجھیں، ان کے مقصد کو سمجھیں، ان کے پیغام کو سمجھیں. اور وہ پیغام یہی ہے کہ حق باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، بے شک، اور اپنے آپ کو ایثار، قربانی، رواداری، محبت، اخوت، یہ سب چیزوں کے ساتھ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، پیش کرنا ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی فریدی صاحب آپ بھی چھوٹا سا پیغام دے دیں کیونکہ ٹائم ہمارا بہت تھوڑا سا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، بات یہ ہے کہ حق کی جو بات ہے وہ ہمیشہ بلند رہے گی، کیونکہ ہمیں واقعہ کربلا جو ہے اس میں حق اور صداقت کی بات کہی گئی ہے، اور اس میں ایمان کامل کے ساتھ قائم و دائم رہ کر تا قیامت تک کے لیے آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے اہل خانہ کا نذرانہ پیش کر کے دین حق کو بچایا ہے. بشرا آپ کی طرف آتے ہیں. چھوٹا سا اس میں ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم صراط پر چلیں، حق پر رہیں، اور ہم نماز خطا نہ کریں، اپنی نماز کو نہ چھوڑیں. جو انہوں نے تیروں کی چھاؤں میں بھی ادا کی تو ہم اسے اسی میں بیٹھ کر تو ادا کر سکتے ہیں. ہم بس نماز پر قائم رہیں. 2 لائنیں اگر کوئی کلام سنا دیں تو. ایک شعر ہے وہ میں بتا دیتی ہوں. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی
बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता है, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है, नजर में बसाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया। आज 6 मुहर्रम के मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सच्चाई, सब्र, इस्तकामत की दौलत अता फ़रमाए, हमें अपने दीन की सही समझ अता फ़रमाए और हमें ऐसे अमाल की तौफीक दे जो इसकी रज़ा का सबब बने। या अल्लाह हमें हक़ को हक़ समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह हमें सब्र, शुक्र और इस्तकामत नसीब फ़रमा। या अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत, भाईचारे के साथ रहने की तौफीक अता फ़रमा। करबला का पैगाम आज भी ज़िंदा है, क्योंकि ये हक़, इंसाफ और इंसानियत का पैगाम है। जो कौमें अपने असूलों पर कायम रहती हैं वही तरक्की करती हैं और इज़्ज़त पाती हैं। इस बात को अगर अपनी हम गिरा में बांध लें तो हम आज भी तरक्की कर सकते हैं, हम अपने इस्लाम को अब भी लेकर चल सकते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि जब भी कोई इस्लाम की तरफ से बात आती है, हमें सच्चाई की साथ देना चाहिए, उस वक्त हम डर जाते हैं और उस वक्त साथ खड़े नहीं हो पाते। इस वजह से हम ये सोचते हैं कि शायद हमें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपने कूफा में देखी कि पहले तो वो सब साथ थे, मगर बाद में वो डर गए कि शायद अगर हम इनका साथ देंगे तो हमारे बच्चे, हमारे शौहर, इन सब को कत्ल कर दिया जाएगा। और वो चीज़ अब भी चल रही है। जब भी इस्लाम की बात आती है, सच्चाई की बात आती है, तो इंसान साथ नहीं खड़ा होता, वो सिर्फ अपने आप को देख रहा होता है कि अगर मैंने यहाँ सच्चाई का साथ दिया तो मेरे साथ भी वही होगा जो करबला के वाक़े पे हुआ था। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल आपसे होगी दोबारा मुलाकात। मुझे इजाज़त दे इस नशिस्त आलिया जमशेद आपके साथ। हम जाएंगे ज़ैन की तरफ, लास्ट नोहा उनसे सुनेंगे। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। आले इमरान कहाँ और दिलदान कहाँ, ले बहन कैद हुई, तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। ना गई शाम अलम, लुट गए ऐले हरम, और रेत पर चलती हुई हो गया ठंडालम। पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली, तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। धूप में तू था शजर,
تجھ سے آباد تھا گر اے برے نام میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارستی گھڑی تو نہ آیا گاہ دی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا گاہ دی اور کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون اور ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تم میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا گاہ دی اور ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے اور تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی دے اور یہ مگر ہو نہ سکا یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین